السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 1 جس کا نام ہے بلاد الہند، اس کا حصہ 2 یعنی قسط 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے الفاظ کے معانی حل کیے تھے اور ہندوستان کے متعلق کچھ مختصر تعارف پڑھا تھا۔ اس کے بعد حیوان الہندی کے عنوان کے ماتحت ہندوستان کے جانداروں کے متعلق کچھ معلومات ہم نے حاصل کی تھی۔ اب اسی سبق کو اور اسی سبق کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا عنوان اسی سبق کے اندر آگے ہے نبات الہندی۔ عنوان دیا گیا ہے نبات الہندی، یعنی ہندوستان کے پیڑ پودے۔ ایسے تو ہندوستان میں بہت سے پیڑ پودے پائے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ پودے ہیں جو ادویہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہیں جن کے پھل پوری دنیا میں مشہور ہے، اور بہت سے پودے ایسے ہیں جن کے تخم یعنی بیج سے مختلف فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ چلیے تو ہم اس اسکرین پر موجود عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عبارت ہے وَأَشْجَارُ الْهِنْدِ وَسَائِرُ نَبَاتِهَا كَثِيرٌ لا يستقصى لا تدرك نهايته من ذلك شجر النارجيل الجوز الهندي۔ اس کا ترجمہ ہوگا اور ہندوستان میں بہت سے پیڑ پودے ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، انہی میں سے ناریل کا درخت ہے جسے ہندوستانی اخروٹ بھی کہتے ہیں۔ وخشب الصندل وهو طیب الرائحة يشبه في شکلہ النارجیل۔ ترجمہ ہے اور سندل کی لکڑی وہ بہت خوشبودار ہوتی ہے اور شکل و صورت کے اعتبار سے ناریل کی طرح ہوتی ہے۔ آگے ہے وخشب الساج وشجراتہ عظیمۃ الحجم وہائلۃ الضخامۃ وہذا الخشب اسود متینۃ الترکیب لا تکاد الارض تبلیہ تفسدہ لصلابتہ شدتہ۔ ترجمہ ہوگا اور ساگ کی لکڑی، اس کے درخت بہت بڑے اور وزنی ہوتے ہیں اور یہ لکڑی کالی اور مضبوط ہوتی ہے، زمین اسے اس کی سختی کی وجہ سے بگاڑ نہیں سکتی۔ وَهُنَاكَ قَصَبُ السُّكَّرِ وَشُجَيْرَاتُ الْبُنِّ وَالشَّاءِ وَالْقُطْنِ۔ اور اسی طرح گنا، کافی کے پودے اور چائے اور روئی کے پودے پائے جاتے ہیں۔
والقنب الذي تنسج منه الزكائب وهو نبات تصنع من قرشه الحبال، اور انہی پودوں میں سے سوت یعنی سن کا پودا ہے جس سے بوریاں بنی جاتی ہے، اور وہ وہی پودا ہے جس سے سوت کی رسی بنائی جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اس پیراگراف کا ترجمہ ختم ہوا جو نبات الہند کے ماتحت عبارت تھی، اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں سے ایک شہر کو متعارف کروایا گیا ہے، اور اس شہر کی اہمیت اور ہندوستان کے اکثر باشندوں کی اس سے عقیدت اور عقیدت کی وجہ بیان کی گئی ہے، جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے پہلے سبق کا آخری پیراگراف ہے، جس کا عنوان دیا ہے مدینۃ بنارس، یعنی بنارس شہر۔ یہ بنارس شہر کا ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور یہاں کی خصوصیات کو بیان کی گئی ہے اس پیراگراف کے اندر۔ چلیے ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ وَفِي الْهِنْدِ لُغَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَدِيَانَاتٌ شَتَّى وَبِلَادٌ وَاسِعَةٌ۔ ترجمہ ہوگا، ہندوستان میں بہت سی زبانیں اور بہت سے مذاہب ہیں، اور یہ ایک وسیع ملک ہے۔ آگے ہے حافلۃ بالمساجد والمتاحف وبدائع الآثار۔ ترجمہ ہوگا، اور ہندوستان مساجد اور عجائب گھر اور پرانی عمارتوں سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی ہندوستان کے اندر بہت قدیم عمارتیں اور عالیشان فلک بوس مساجد اور بڑے بڑے عجائب گھر ہے۔ آگے عبارت ہے، وَقَدِ اشْتَهَرَتْ مَدِينَةُ بَنَارَس مِنْ بَيْنِ تِلْكَ الْبُلْدَانِ بِمَا تَحْتَوِيهِ مِنَ الْمَعَابِدِ وَالْهَيَاكِلِ أَمَاكِنِ الْعِبَادَةِ والابناء الدینیۃ التي تعد بالمئات۔ ترجمہ ہوگا، انہی ہندوستان کے بہت سے شہروں میں سے ایک شہر بنارس مشہور ہے۔ وہاں پر ان گنت مندر موجود ہے جن کی تعداد سویوں ہے۔ آگے عبارت ہے، وَهَذِهِ الْمَدِينَةُ تُقَدِّسُهَا طَائِفَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ سُكَّانِ الْهِنْدِ۔ ترجمہ ہوگا، ہندوستان کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد
اس شہر کا احترام کرتی ہے۔ یطلق علیہم اسم الہندوسی، اور ان لوگوں کا نام ہندو مذہب کے ماننے والے ہیں۔ یقصدون الیہا ویستحمون فی نہر گنگا المشہور فیہا۔ ترجمہ ہوگا کہ ہندوستان کے بہت سے باشندے اس شہر کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی وہاں جاتے ہیں اور وہاں کی مشہور ندی گنگا میں نہاتے ہیں۔ وَهُمْ يَحُجُّونَ يَقْصِدُونَ إِلَيْهَا كُلَّ عَامٍ مِّنْ أَنْحَاءِ الْهِنْدِ، اور ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہر سال اس شہر کی زیارت کے لیے ہندو مذہب کے ماننے والے آتے ہیں۔ آگے ہے کما یحج المسلمون الی مکۃ المکرمۃ والمدینۃ المنورۃ، جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حج کے لیے جاتے ہیں۔ ترجمہ یہاں پر ختم ہوا، اور آخری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مسلمان مذہب اسلام کے ماننے والے سال کے مخصوص وقت کے اندر مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ اپنے مذہب کا ایک مخصوص فریضہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح ہندوستان کے وہ باشندے جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہر سال مخصوص ایام کے اندر شہر بنارس کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی عبادات کرتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آج کا ہمارا پہلا سبق، اس کی عبارت اور ترجمہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم اس سبق کے مشق کو حل کریں گے، اور جو ہم نے عبارت اور ترجمہ پڑھا ہے اس کے متعلق کچھ سوالات پیش کیے جائیں گے اور ہم اس کے جوابات لکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔